خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی پہلی اور دوسری آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ الف لام میم، قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں؟ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انوار تنزیل میں سورتوں کی ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفاء اربعہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی منقول ہے، اور ممکن ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسی اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسرے کو سمجھانا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے۔ امام حفاظی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انوار التنزیل کے بعض نسخوں میں استاثرہ اللہ بعلمہ ہے، اور استاثرہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور با مقصور پر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مکرم فرمایا، یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سربستہ راز ہیں جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہے۔
اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے راز سورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں۔ اور امام شاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، تو ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء کرام کو ہے، انہیں اس بارگاہ سے ان اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا، اور گواہ اور گو اور ہرن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد یعنی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے، بلکہ ہر کوئی بندہ قرب نوافل کے درخت کا پھل جانتا ہے، درخت کا پھل چنتا ہے، تو وہ ان حروف کو اور اس کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرح ہوگا، یہ بات ہی محمل ہے اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو اور وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معنی جانتے ہیں، اور اگر اس سے بعض لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہے، اور الحمدللہ امت محمدیہ میں کثیر ہیں، اور ہم جیسوں کا ان کی مراد نہ جاننا نقصان دہ نہیں، کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے جن کے ہم موقف ہیں، جیسا جمرات کی رمی کرنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمل اور استباح وغیرہ، اور ان جیسے احکام میں اطاعت کرنا سر تسلیم خم کرنے کی انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ لا ریب، کوئی شک نہیں، آیات کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک
اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیل رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیات کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایات اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ھدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا ہے۔ تقوی کا معنی، آئیے ہم جانتے ہیں تقوی کا معنی۔ تقوی کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو یعنی اپنی چاہت، بری خواہش، نفس کو ہر اس کام سے بچانا جیسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ تقوی کے فضائل، قرآن مجید اور احادیث میں تقوی حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس کے
اس نے بڑی کامیابی پائی۔ آئیے حدیث پاک سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عطیہ صادی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب عز و جل ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی سے۔ یعنی ہم جتنا پرہیزگاری اختیار کریں گے، وہ چاہے کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی کسی بھی برادری کا ہو، لیکن جو جتنا پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ کے بارگاہ میں، وہی سب سے زیادہ مقبول اور محترم بندہ ہوگا۔ اگلی حدیث سماعت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں اور گناہوں سے بچیں، اللہ کے خوف سے۔ آگے کیا ہے؟ تقوی کے مراتب، تقوی کے مرتبے کیا ہیں؟ علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، متوسط لوگوں کا تقوی احکامات کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا ہے، اور خاص لوگوں کا تقوی ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ یہاں غور فرمایا آپ نے، کیا فرمایا؟ عام لوگوں کا تقوی کیا ہے؟ علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقوی انہوں نے بیان فرمایا۔ عام لوگوں کا تقوی کیا ہے؟ ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ متوسط یعنی درمیانی لوگوں کا تقوی کیا ہے؟ احکامات کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا ہے، یہ درمیانی لوگوں کا تقوی ہے۔ اور خاص جو اللہ کے بندے ہیں ان کا تقوی یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ آگے حدیث سماعت کرتے ہیں ہم۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمان نے فرمایا رحمان کے مطابق تقوی کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلا نمبر کفر سے بچنا، دوسرا نمبر بد مذہبی سے بچنا، تیسرا نمبر کبیرہ گناہ سے بچنا، چوتھا نمبر صغیرہ گناہ سے بچنا، پانچواں نمبر شہبات سے پرہیز کرنا، چھٹواں نمبر نفسانی خواہشات سے بچنا، ساتواں نمبر اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا، اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ یا محمد۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں
قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین پڑھنے میں جو بھی خامیاں اور لغزشیں اور غلطیاں ہوئی ہوں، لفظاً قصداً معناً، جو بھی مالک و مولا تیری بارگاہ میں میرے مولا توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں میرے مولا تمام مسلمان مرد عورتوں کو نماز پڑھنے کی، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے میرے مولا، بلا حساب و کتاب بخش دے۔ جن کے ماں باپ ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین جو دنیا سے چلے گئے ہیں میرے مولا ان سب کو بخش دے، بے حساب و کتاب بخش دے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔